تو آپ جو ہے ان میں سے کسی ایک سے قریب ہوتے، فدخل علی دنا یدنو کا معنی بیٹا قریب ہونا، کہتے ہیں فیدنو من احداہن، تو آپ ان میں سے کسی ایک کے پاس قریب ہوتے، فدخل علی حفصہ، تو آپ حفصہ کے پاس بھی تشریف لے گئے، فاحتبس اکثر ما کان یحتبس، احتبس یحتبس کا معنی ہوتا ہے رکے رہنا، کہتے بس آپ وہاں پر رکے رہے اس سے زیادہ جتنا آپ دوسری جگہ پر رکتے تھے، کیونکہ وہی معاملہ پیش آیا تھا، ہے نا۔ پھر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو رات کی بات بتائی تھی کہ میرے بعد ابو بکر و عمر جو ہے امور خلافت کے ذمہ دار ہوں گے، اس طرح سے، ہے نا۔ بہرحال تو اس سے بات ثابت دن میں جو ہے سب سے ملاقات کی جا سکتی ہے، ملاقات کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ باب اذا استاذن الرجل نساءه في ان يمرض في بيت بعضهن فاذن له، کہتے ہیں یہ باب ہے اس بیان میں کہ جب آدمی جو ہے، انسان جو ہے، یہ اجازت طلب کرے اپنی بیویوں سے اس سلسلے میں، فی ان یمرض فی بیت بعضهن، مرض یمرض تمرید کا معنی ہوتا ہے بیٹا تیمارداری کرنا، ہے نا، تیمارداری کرنا، اسی سے ممرضہ جو ہے نرس کو کہتے ہیں، تیمارداری کرنے والی، ہے نا۔ تو بہرحال تیمارداری کرنے کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں باب ہے اس بیان میں کہ آدمی اپنی بیویوں سے اجازت طلب کرے اس بارے میں کہ اس کی تیمارداری کی جائے فی بیتی بعضہن، ان میں سے کسی ایک کے گھر میں، فاذن له، بس وہ عورتیں جو ہے اس کو اجازت دے دیں۔ اصل میں انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے وقت اسے ضرورت پڑتی ہے سب سے زیادہ اس بیوی کی جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے قلبی اعتبار سے، سمجھ میں آئی بات؟ تو انسان کی فطرت ہوتی ہے، یہ ہر کسی انسان کی یہی فطرت ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے اگر وہ اجازت طلب کرے تو اخلاق، عمدہ اخلاق اور عمدہ کردار کی یہ عادت اور یہ انداز ہونا چاہیے کہ جو اس کی بیویاں ہیں وہ بھی اس کی منشا کو سمجھ جائیں اور اس کو اجازت دے دیں کہ آپ اپنی بیماری کے عالم میں جن کے پاس بھی، جس بھی بیوی کے پاس آپ رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں، ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا جب بیمار پڑے تھے، مرض الوفات والی جو بیماری تھی آپ کی، آخری وقت جب آپ بیمار پڑے تھے تو اس وقت جو ہے آپ بارہا یہ کہا کرتے تھے کہ کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا، مطلب اشارتاً جو ہے آپ گویا کہ یہ فرما رہے تھے کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ازواج مطہرات آپ کی منشا کو سمجھ گئیں اور سب نے بیک زبان یہی کہا کہ آپ جہاں چاہیں گے وہیں رہیں گے، مطلب ہماری طرف سے بھرپور اجازت ہے، آپ جہاں پر بھی رہنا چاہیں آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر منتقل ہو گئے تھے اور پھر وہیں پر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں جی۔ تو دیکھیے بہرحال تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر کسی کو، ہر تمام عورتوں کو جو بھی مطلب سوکنے ہوں ان کے اندر بھی یہی انداز ان کو بھی اپنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں یہ باب ہے اس بیان میں کہ جب آدمی اپنی بیویوں سے اجازت مانگے اس سلسلے میں کہ یمرض فی بیت بعضہن، کہ وہ ان میں سے کسی ایک کے گھر میں جو ہے تیمارداری اس کی جائے، فاذن له، تو پس وہ اس کو اجازت دے دے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني سلیمان بن بلال قال هشام بن عروة اخبرني ابي عن عائشة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يسأل في مرض الذي مات فيه اين انا غدا، اين انا غدا، يريد يوم عائشة۔ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہم سے مجھ سے حدیث بیان کی سلیمان بن بلال نے، وہ کہتے ہیں کہ ہشام ابن عروہ نے کہا کہ مجھے خبر دی میرے والد عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسأل فی مرضہ، اپنے اس مرض میں جس میں التی ماتا فیہ، جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی، آپ کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اینا انا غدن، اینا انا غدن، میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا، یرید یوم عائشہ، آپ حضرت عائشہ کے دن کا ارادہ فرما رہے تھے۔ فأذن له ازواجه، تو آپ کے ازواج مطہرات نے آپ کو اجازت دے دی تھی کہ یکون حیث شاء، آپ وہیں ہوں گے، حیث شاء، جہاں پر آپ چاہتے ہیں، مطلب آپ کا جہاں من ہے، آپ جہاں رہنا چاہتے ہیں آپ وہیں پر ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں فکان فی بیت عائشہ، کہتے ہیں پس وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تھے، حتی مات عندہا، یہاں تک کہ انہی کے پاس آپ کا وصال ہوا۔ قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فمات فی الیوم الذی کان یدور علی، دار یدور دوران، اس کا معنی ہوتا ہے گھومنا پھرنا، چکر لگانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمائے اسی دن میں، الذی کانا یدور علی فیہ فی بیتی، کہتے ہیں جس دن آپ جو ہے
مجھ پر تشریف لاتے تھے، میرے اوپر تشریف لاتے تھے، مطلب میرے گھر پر جس دن آپ تشریف لاتے تھے، مطلب میری جو باری کا دن تھا، اگرچہ ازواج مطہرات نے اپنی باریاں بھی اس دن میرے لیے وقف کر دی تھی، لیکن یہ میری خصوصیت رہی کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن باری جو ہے وہ میری ہی تھی، مطلب میری ہی باری میں جس دن سرکار میرے گھر میں تشریف لاتے تھے اسی دن جو ہے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. کہتے ہیں فی بیتی، اور میری ہی گھر میں وفات ہوئی. یہ بھی میری خصوصیت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میرے کمرے میں ہوا. اور انبیاء کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ جس جگہ پر ان کی وفات ہوتی ہے اسی جگہ پر ان کو دفنایا جاتا ہے. تو تا قیام قیامت وہ جگہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے نا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن فرمایا گیا. تو علماء نے بیان فرمایا ہے نا بیٹا کہ وہ مٹی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے متصل ہے وہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے. سن میری بات، اس کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ بلند ہے. بہرحال تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اسی دن میں جس دن وہ میرے پاس تشریف لایا کرتے تھے، مطلب میری باری کے دن میں انتقال فرمائے. فی بیتی، میرے ہی گھر میں انتقال فرمائے. فقبضہ اللہ، اور پس اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی روح کو قبض فرمایا. وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي، اور بے شک اس وقت آپ کا سر مبارک میرے سینے اور میرے گردن کے درمیان تھا. نحر جو ہے بیٹا یہ گلے کی جو ہڈی ہوتی ہے نیچے والی، اس ہڈی کو کہتے ہیں. اور سحر جو ہے یہ اندر کے کلیجے جگر وغیرہ کو کہتے ہیں. یہاں پر مراد ہے وہی کمر، سینے سے نیچے والا کمر جو والا حصہ ہوتا ہے اسی حصے کو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت جو ہے بیمار تھے ہے نا، کمزوری محسوس کر رہے تھے، تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سہارا دے کر کے رکائے ہوئے تھے ہے نا. جی بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت ہاں بیٹا. وہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ایک ہی لائن کرا دیجئے. کیا کہہ رہے ہیں وہاں سے؟ وہ ترجمہ کون سا بیٹا؟ یہ انا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا یسأل فی مرض. ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مرض میں پوچھا کرتے تھے جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی. کیا پوچھا کرتے تھے؟ این انا غدن، میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا ہے نا. یرید یوم عائشہ، آپ اس سے حضرت عائشہ کے دن کو مراد لیتے تھے. تو ازواج مطہرہ سمجھ گئی آپ کی منشا کو کہ آپ جو ہے اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر رہنا چاہتی ہیں. تو فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، تو ازواج مطہرات آپ کی بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی اس بات کی کہ یکونو، کہ آپ وہیں ہوں گے، حیث شاء، جہاں پر آپ چاہتے ہیں، یعنی جہاں پر آپ چاہتے ہیں آپ وہیں پر رہیں گے. فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، تو کہتے ہیں پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ ہی کے گھر پر تھے. حتی مات عندها، یہاں تک کہ انہی کے پاس آپ کی وفات ہوئی. قالت عائشہ، تو جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت اسی دن میں الذی کان یدور علیہ فیہ، جس دن آپ میرے پاس تشریف لاتے تھے، مطلب میری باری کے دن ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. فی بیتی، میرے ہی گھر میں وفات ہوئی. فقبضہ اللہ، تو بس اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی روح کو قبض فرمایا. وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي، جبکہ بے شک آپ کا سر مبارک جو ہے میرے گلے اور سینے کے درمیان تھا. میرے گلے اور سینے کے درمیان، یعنی میں ایسے سہارا دے کر کے اپنے سینے پر جو ہے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک جو ہے میرے گلے اور سینے کے درمیان تھا. وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي، اور آپ کا تھوک مبارک، آپ کا لعاب مبارک میرے لعاب مبارک سے مل گیا تھا. یہ کیسی کیفیت ہوئی تھی بیٹا؟ تو اصل میں معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل طبیعت جو ہے سخت بگڑ گئی تھی تو اس وقت آپ نے جو ہے وضو فرمانے کا ارادہ فرمایا اور اشارے سے مسواک کرنے کی اجازت، مسواک کرنے کا اشارہ کیا کہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کو مسواک پیش کیا گیا تو وہ مسواک جو ہے سخت تھا. مسواک جب استعمال نہیں کیا جاتا تو سخت ہو جاتا ہے نا، لکڑی کا رہتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو چبا کر کے مسواک کرنے میں تکلیف ہو رہی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس مسواک کو لیا اور اپنے منہ میں چبایا، اس کو نرم کیا اور پھر وہ مسواک سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسواک فرمایا. تو اسی کی جانب اشارہ ہے کہ آپ کا لعاب مبارک میرے لعاب مبارک سے کیا ہے؟
مل گیا کیونکہ میں نے اس کو چبا کر کے نرم کر کے مسواک پیش کیا تھا۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو ساری کائنات میں صرف اور صرف حضرت عائشہ صدیقہ ہی کو حاصل ہوئے اور ان کے علاوہ کسی کو آگے چل کر کے حاصل بھی نہیں ہوں گے۔ سمجھنا کی بات؟ تو یہ بڑی عظیم خصوصیات ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی۔ تو بہرحال وہ فرماتی ہیں کہ آپ کا سر مبارک جو ہے میرے سینے اور میرے گلے کے درمیان تھا اور آپ کا لعاب مبارک جو ہے وہ میرے لعاب سے مل گیا تھا۔ سمجھ میں آ گئی بیٹا بات؟ باب حب الرجل بعض نسائه افضل من بعض، یہ باب ہے آدمی کا اپنی بعض بیویوں کو بعض بیویوں سے زیادہ جو ہے محبت کرنا۔ حب الرجل آدمی کا محبت کرنا، بعض نسائه اپنی بعض بیویوں کو مطلب کسی بیوی کو، افضل من بعض دوسروں سے زیادہ۔ یہ بات پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے کہ قلبی اعتبار سے محبت کسی سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے اپنی بیویوں میں۔ قلبی اعتبار سے مساوات لازم نہیں ہے کیونکہ وہ انسان کے بس اور انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے نا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ قلبی اعتبار سے کوئی انسان اپنی کسی بیوی کو زیادہ چاہے، کسی بیوی کو کم چاہے، ہے نا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر۔ ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز ابن عبد اللہ وہ کہتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی سلیمان نے وہ روایت کرتے یحییٰ سے روایت کرتے عبید بن حنین سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو سنا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر دخل علی حفصہ، کہ حضرت عمر جو ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، قال اور ارشاد فرمایا کہ یا بنیتو، اے میری بیٹی، لا تغرنکی ہذہ، تمہیں یہ چیز دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں ہرگز یہ چیز دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیا چیز؟ التی اعجبہا حسنہا، وہ جن کا حسن بھا گیا ہے، پسند آ گیا ہے، کس کو؟ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت کرنے کو۔ مطلب جن کا حسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھا گیا ہے، یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ مطلب کہتے یرید عائشہ تھا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ارادہ کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبت فرماتے ہیں، تو یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، مطلب تم ان سے حسد کرنے کی شکار ہو جاؤ یا پھر تم ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرو، تو یہ چیز تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلبی اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، تو لہذا تم سے جتنی محبت فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے ہے اور وہ ان سے جتنی محبت فرماتے ہیں وہ ان کے لیے ہے، تو لہذا یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم جو ہے اس سلسلے میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ہے نا، یا پھر جو ہے ان کی محبت کو کم کرانے کی کوشش کرو، تو یہ ہونے والا نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ بات پیچھے بھی تفصیل سے گزر چکی ہے۔ کہتے فقصصت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کا واقعہ بیان کیا، یہ حضرت عمر کہتے ہیں، بس میں نے اس چیز کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، فتبسم، تو سرکار مسکرائے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے نہ بلکہ منع فرما دیتے، تو سرکار کا منع نہ فرمانا اور مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا معاملہ تھا، اور جب ایسا معاملہ تھا تو یہ بھی بات ثابت کہ اگر انسان قلبی اعتبار سے کسی ایک سے زیادہ محبت کرے، کسی سے کم محبت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آگے بیٹا بات؟ جی۔ ایک اور باب دیکھ لیجئے، کہتے باب المتشبع بما لم ینل وما ینہا من افتخار الذرۃ، یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو شکم سیری ظاہر کرے اس چیز کے ذریعے سے جو اس کو عطا نہیں کی گئی۔ بات سمجھ آ رہی؟ المتشبع، تشبع کا معنی ہوتا ہے شکم سیری کو ظاہر کرنا، شبیہ یشبع کا معنی ہوتا ہے شکم سیر ہو جانا، اشبع یشبع کا معنی ہوتا ہے شکم سیر کر دینا، اور اسی کو باب تفاعل میں لے کر کے جائیں گے تو تکلف کا معنی پیدا ہو جائے گا، یعنی اپنے آپ کو شکم سیر ظاہر کرنا، اگرچہ شکم سیر نہ ہو لیکن ظاہر کرنا کہ میں شکم سیر ہوں، ہے نا، اسی سے ہے المتشبع، اپنے آپ کو شکم سیر ظاہر کرنے والا، اس چیز کے ذریعے سے بما لم ینل، نالا ینالو پا لینا، جس کو وہ پایا ہی نہیں۔ سیدھی سیدھی بات، جو جھوٹی طور پر لوگوں کو جو ہے شو آف کرتا ہے، جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے نا، بہت سارا لوگ جو ہے دکھاوے کے لیے جو ان کی اصل چیز ہوتی نہیں اس کو بھی دکھاوا کرتے ہیں، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں گے، ارے میں گیا تھا میرا یہ بزنس ہوا، میرا اتنا کا ہوا، کوئی چیز جو ہے 10,000 کی خرید کر کے لائیں گے تو بتائیں گے 15,000 کی ہے، 20,000 کی ہے نا، بلا وجہ دکھانا، مطلب جو چیز اس کو عطا نہیں کی گئی اس کے ذریعے سے شکم سیری ظاہر کرنا تاکہ لوگ اس کو بڑا سمجھے، رہے بھائی کتنا بڑا مالدار آدمی، کتنا اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اس طرح، ٹھیک ہے۔
کہتے ہیں وما ینہا من افتخاری ذرۃ، اب ذرۃ جو ہے یہ سوکن کو کہتے ہیں، اور افتخار کا معنی فخر کرنا، اور وہ جو سوکنوں سے باہم ایک دوسرے سے فخر کرنے کو منع کیا گیا۔ دیکھیے اصل میں معاملہ کیا ہے، عمومی طور پر سوکن جتنی بھی ہوتی ہیں ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ فطری طور پر، عمومی طور پر، فطری طور پر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ فطری طور پر وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی سوکنوں میں اس بات کو ظاہر کرے کہ ہمارا جو شوہر ہے وہ مجھ سے زیادہ جو ہے محبت کرتا ہے، یا میرا جو ہے وہ زیادہ خیال کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ کبھی کبھی کیا کر دیتی ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتی ہیں، اور بلا وجہ جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کریں کہ ارے میرے شوہر نے تو مجھے کل یہ دلایا، مجھے کل وہ سامان دلوایا، مجھے کل وہاں لے کر کے گیا تھا، مجھے یہ کھلایا، مجھے وہ پلایا۔ اس سے مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دوسری سوکنوں کو جلائیں، کیونکہ سوکن کو دشمن سمجھتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کا، تو وہ سوکن کو جلائیں اور اس بات کو ظاہر کریں کہ تم سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسا کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے بیٹا، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اسی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے سوال کیا تھا، آپ نے منع فرما دیا تھا۔ دیکھیے باب کا مفہوم سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں یہ باب ہے المتشبع بما لم ینل، وہ شخص جو شکم سیری ظاہر کرے ان چیزوں کے ذریعے سے جو اس کو نہیں ملی ہیں، اس کے بیان میں یہ باب ہے، اس شخص کے بیان میں جو شکم سیری ظاہر کرے ان چیزوں کے ذریعے سے جو اس کو عطا نہیں کی گئیں، جو اس کو نہیں ملی۔ اور یہ باب ہے اس بیان میں جو عورتوں، جو سوکنوں کا باہم ایک دوسرے سے فخر کرنے کو منع کیا گیا ہے نا؟ حدیث پاک دیکھیے، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن هشام عن فاطمة عن اسماء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام حدثتني فاطمة عن اسماء ان امرأة، ایک ہی حدیث پاک ہے، دو سندوں سے آئی ہوئی ہے، تو دونوں سندوں کو جو ہے ذکر کیا ہے۔ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن حرب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، وہ روایت کرتے ہیں فاطمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اسماء بنت ابو بکر سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ پھر مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن مثنى نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، وہ روایت کرتے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی فاطمہ نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر سے، ہے نا؟ دونوں روایتیں، دونوں سندیں جو ہے انہی سے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ان امرأۃ قالت، ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان لی ذرۃ، بے شک میری ایک سوکن ہے، فہل علی جناح ان تشبعت من زوجی غیر الذی یعطینی، تو کیا میرے اوپر کوئی گناہ ہوگا اس سلسلے میں کہ میں شکم سیری ظاہر کروں میرے شوہر سے، یعنی میرے شوہر کی جانب سے میری بیوی کو، میرے سوکن کو دکھانے کے لیے، غیر الذی یعطینی، اس چیز کے علاوہ سے جو مجھے اس نے عطا کیا ہے، مطلب میرے شوہر نے جو مجھے دیا ہے اس کے علاوہ دیگر جھوٹ موٹ ایسے ہی دیگر چیزوں کے ذریعے سے میں اپنی سوکنوں کے سامنے اپنے شوہر کی جانب سے شکم سیری ظاہر کروں، کیا ایسا کرنے میں میرے اوپر کوئی گناہ ہوگا؟ کیا ایسا کرنے کی مجھے اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سوال سمجھ میں آیا جی؟ فہل علی جناح، تو کیا میرے اوپر کوئی حرج ہوگا، کوئی گناہ ہوگا کہ ان تشبعت، کہ میں شکم سیری ظاہر کروں، من زوجی، میرے شوہر سے، یعنی میرے شوہر کی جانب سے شکم سیری ظاہر کروں، غیر الذی یعطینی، اس کے علاوہ سے جو مجھے عطا کرتا ہے، مطلب میرا شوہر جو مجھے عطا کرتا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے میں شکم سیری ظاہر کروں، ایسے ہی جھوٹ موٹ دکھانے کے لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبع بما لم يعطى کلابس ثوبی زور، سرکار فرماتے ہیں کہ شکم سیری ظاہر کرنے والا اس چیز کے ذریعے سے، بما لم یعطا، جو اس کو عطا نہیں کی گئی، جو چیز جس کو عطا نہیں کی گئی اس کے ذریعے سے شکم سیری کو ظاہر کرنے والا، کلابسی ثوبی زور، زور کا معنی جھوٹ، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، تسنیہ کا صیغہ ہے، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، وہ شخص کی طرح ہے، اس کپڑا پہننے والے کی طرح ہے تو جو دو جھوٹے جھوٹے کپڑے پہنا ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ دو جھوٹے کپڑے پہننے کا مطلب دور سے دیکھنے میں ایسے لگے کہ دو کپڑے پہنا ہے، قریب جا کر کے دیکھا تو ایک بھی کپڑا نہیں ہے، سمجھ آ رہی بات؟ تو ایسے شخص کی طرح ہے، مطلب کیا ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، دوہرے گناہ کے مرتکب ہو جائیں گی، دو مرتبہ جھوٹ کہے جانے کے مترادف ہو جائے گا، سمجھ میں آ گئی بات؟ جی تو بہرحال ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی،
جس کو جو عطا کیا گیا ہے اس پر ہی وہ شکم سری ظاہر کرے. یہ صرف معاملہ میاں بیوی کے درمیان، شوہروں کے درمیان ہی نہیں رہتا، عمومی طور پر کئی جگہوں پر ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی آفس ہو، کوئی آفس میں کام کرنے والے کئی کاریگر ہوں، ہے نا. اب ان میں سے کوئی ایک باس ہوتا ہے تو ہر کوئی یہی سوچتا ہے، یہی سمجھتا ہے، یہی ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارا جو باس ہے وہ ہمارے اوپر زیادہ اعتماد کرتا ہے. اس سلسلے میں وہ کبھی جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کرے بلا وجہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جو ہے باس کے درمیان میں جو ہے زیادہ اہمیت کا حامل ہوں. یا پھر کسی استاد کے کئی طلباء ہوں اور وہ طلباء میں سے کوئی طالب علم اس بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے کہ استاد جو ہے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اس سلسلے میں جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کرے. تو بہت ساری جگہوں پر اس حدیث پاکہ جو ہے وہ عموم تاری ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے یہ سوکنوں ہی کا معاملہ ہے، بات سمجھ آ رہی، بلکہ یہ مطلق کئی جگہوں پر ثابت ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ کتاب النکاح ہے، اس بنیاد پر کیا ہے یہاں پر نکاح سے متعلق سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو بیان فرمایا گیا ہے. جی سمجھ میں آ گئی بات؟ جی بس رہنے دیجیے. اب یہاں سے باب الغیرت ہے اور غیرت کا بیان ہے، لمبا چوڑا بیان ہے، 1.5 صفحہ میں، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ہاں جی آپا حضرت، جان لو، کوئی کچھ کہہ رہی ہیں کیا؟ ہاں حضرت، یہ پیچھے تھا نا کہ کوئی آدمی اس کے بیوی کے بہن سے یا اس کی بیوی کے ماں سے اگر زنا کر لے تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہے. ہاں بہن کے سلسلے میں تو حرام نہیں ہوگی، لیکن اگر ماں سے زنا کر لے تو ہمارے نزدیک حرام ہو جاتی ہے بیٹا. اس میں بھی اختلاف ہے نا، وہ بتائے تھے نا، ہاں کئی لوگوں کا اس میں اختلاف ہے، وہ عبارت میں بتائے تھے نا. ہاں لیکن ہمارے نزدیک مطلب کیا ہے، اگر ماں سے زنا کر لے گا ساس کے ذریعے، ساس سے، تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے حرام ہو جائے گی. ہاں جی. ایک بچی کہہ رہی کہ باب العزل کی آخری حدیث پاک کا ترجمہ کر دیجئے. باب العزل کی آخری حدیث پاک کون سی تھی بیٹا؟ ہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اصبنا سبین، ہمیں کچھ قیدی عورتیں ملی، مطلب باندیاں ملی. فکننا نعزل، تو ہم عزل کیا کرتے تھے. فسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا کہ ہم عزل کر رہے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ فقال، سرکار نے فرمایا، اوا انکم لتفعلون، کیا تم اس کو کرتے ہو، کیا تم لوگ ایسا کرتے ہو، ہے نا. اوا انکم میں واو جو ہے عاطفہ ہے، حمزہ استفہام ہے. اصل میں تھا وا ان وا انکم، وا انکم تھا، وا انکم اصل میں، لیکن حمزہ چونکہ صدارت کلام کو چاہتا ہے تو اس بنیاد پر حمزہ پہلے آ گیا. یہ بالکل ویسے ہی جیسے کہ افلا تذکرون، افلا تعقلون وغیرہ قرآن پاک میں جو کلمات آتا ہے میں. تو سرکار نے فرمایا اوا انکم لتفعلون، کیا تم لوگ ایسا کرتے ہو؟ قالها ثلاثا، سرکار نے اس کو 3 مرتبہ فرمایا. پھر ارشاد فرمایا کہ ما من نسمۃ، کوئی بھی ایسی جان نہیں ہے، کائنۃ، جو ہونے والی ہو، پیدا ہونے والی ہو، الی یوم القیامہ، قیامت تک، الا ہی کائنۃ، مگر یہ کہ وہ پیدا ہو کر کے رہے گی. مطلب یہ کہ جس جان کے متعلق رب قدیر کا یہ فیصلہ ہو کہ وہ دنیا میں آ کر کے رہے گی تو وہ آ کر کے ہی رہے گی، تم بھلے ہی اس کو روکنے کی لاکھ کوششیں کرو. کہنے کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ عزل کرنے میں اس بات پر عقیدہ رکھیں کہ اگر پیدا ہونا ہوگا تو رب قدیر پیدا فرما کر کے رہے گا، ہمارے کچھ کرنے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے نا. اس بات پر یقین رکھ کر کے عزل کرنا چاہیں ضرورت کی بنیاد پر تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. چلیے خیر، اس کو ملا لیجئے بیٹا، دعاؤں میں یاد رکھیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کچھ لوگ نا حضرت شوہر کے مرنے کے بعد 40 دن کی عدت گزارتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں. بہت بڑی جہالت ہے، حرام کام کے مرتکب ہوں گے، جب تک باہر جائیں گے گناہگار رہیں گے، اور جو لوگ اس سلسلے میں ان کو صحیح ٹھہراتے ہیں وہ بھی گناہگار ہوں گے. کہتے ہیں بات کہ سمجھ میں آ رہی فلاں ہے؟ عالم سے پوچھے ہیں، کسی حضرت سے کچھ پوچھے نہیں ہیں. ہے، یہ سب جھوٹی من گھڑت باتیں ہیں اور الزام ہے علماء کے اوپر. شوہر کی وفات کی عدت جو ہے وہ 2 ہی ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی. اگر وہ عورت حاملہ ہے تو جو ہے وہ وضع حمل اس کی عدت ہے، چاہے وضع حمل شوہر کے انتقال کے دوسرے ہی دن ہو جائے یا کامل 9 مہینے کے بعد ہو. سن میری بات، جب بھی ہوگا وضع حمل تب تک اس کی عدت رہے گی. اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے. 4 اشہر و عشرہ قرآن پاک کی نص صریح اس بات پر دلالت کرتی، جس کے اندر کسی طرح کی کوئی تعویل یا کسی طرح کا کوئی بھی جو ہے اس میں وضاحت کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ جاہلوں کا رواج ہے بیٹا. کئی جگہوں پر ہم نے بھی سنا ہے 40 دن ہوتے ہیں تو پھر وہ عورت کو بٹھا کر کے رسم وغیرہ کی جاتی ہے، نئے کپڑے
पहनाए जाते हैं, फूल पहनाए जाते हैं, सब हराम है, बिल्कुल जायज़ नहीं है, सख्त हराम है। औरत को उस वक्त ज़ेब व ज़ीनत करने की कतई इजाज़त नहीं है ना। 4 महीना 10 दिन पूरा करें और उसके बाद ही ख़त्म। ये 40 दिन सिर्फ और सिर्फ निफास का मामला है कि अगर निफास 40 दिन तक बंद नहीं होता है तो 40 दिन में वो गुस्ल करके 41वें दिन से वो नमाज पढ़ना शुरू कर देगी, भले ही खून आ रहा हो, क्योंकि वो 40 दिन के बाद का जो रहेगा वो इस्तिहाज़ा रहेगा, है ना। जी जी, शुक्रिया सर। ठीक है, चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।